میاں شہباز شریف ملک کے 24ویں وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ 336 کے ایوان میں شہباز شریف کو 201 ووٹ ملے۔ سنی اتحاد کونسل کے عمر ایوب نے 92 ووٹ حاصل کیے۔ سادہ اکثریت کے لیے 169 ووٹس درکار تھے۔ شہباز شریف دوسری مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، قاف لیگ اور بی اے پی نے شہباز شریف کے حق میں ووٹ دیا۔ جے یو آئی اور بی این پی نے انتخابی عمل میں حصہ نہیں لیا۔ اختر مینگل ایوان میں ہی بیٹھے رہے۔ اسپیکر کے اعلان کے بعد اراکین کی شہباز شریف کو مبارکباد۔ شہباز شریف قائد ایوان کی کرسی پر بیٹھ گئے۔ جنہوں نے ظلم میں حصہ نہیں لیا ان پر کسی جرم کا اطلاق نہیں ہوگا۔ جنہوں نے 9 مئی کو غداری کی وہ ہر صورت قانون کا سامنا کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اعلان، کہتے ہیں پی ٹی آئی نے 9 مئی کو اداروں پر حملے کیے، پاکستان اور افواج کے خلاف زہر اگلا۔ وہ گرے ہوئے الفاظ استعمال کیے جو زبان پر نہیں لائے جا سکتے۔ انہوں نے پوری اپوزیشن کو سلاخوں کے پیچھے ڈالا۔ 2 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو کہا کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے کوئی مدد نہیں کرنی۔ پاکستان کی بقا کی خاطر صبر اور برداشت سے کام لیا۔ آج بھی ایوان میں شور شرابہ کیا جا رہا ہے۔ یہاں شور کی بجائے شعور ہونا چاہیے تھا۔ 2018 میں نے انہیں میثاق معیشت کا کہا تھا۔ آج میثاق معیشت کے ساتھ ساتھ میثاق مفاہمت کی بھی کہتا ہوں۔ آئیں ہمارے ساتھ چلیں۔ ہمیں ڈیپ سرجری کرنی ہے، نظام میں تبدیلیاں لانی ہے، اصلاحات لائیں گے۔ بڑے بڑے چیلنجز قوم کو کانٹے کی طرح چبھ رہے ہیں۔ مل کر کام کریں تو ہمالیہ نما چیلنجز کو عبور کر لیں گے۔ نو منتخب وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا ملک میں معدنیات کا اندازہ 12,300 ارب روپے ہے۔ صوبوں کو تقسیم کے بعد 7,300 ارب روپے بچتے ہیں۔ اس میں صرف سود کی ادائیگی 8,000 ارب روپے ہے۔ خسارہ ہو تو تعلیم اور صحت کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ افواج پاکستان کی تنخواہیں کہاں سے دیں گے؟ بجلی کا گردشی قرض 2300 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے۔ کیا اس طرح پاکستان اپنا وجود برقرار رکھ سکتا ہے؟ بجلی اور ٹیکس فوری قوم کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ بجلی چوری کا بوجھ رزق حلال کمانے والوں کے لیے اٹھانا ہے۔ میں اور میرے ساتھ جانیں لڑا دیں گے، کسی چیز کو خاطر میں نہیں لائیں گے، کھویا ہوا مقام حاصل کر کے ہی دم لیں گے۔ شہباز شریف کی تقریر کو ایک لفظ میں سمیٹوں تو یہ ڈیتھ آن ارائیول ہے۔ ان کے چہرے ایسے ہیں جیسے کسی جنازے میں آئے ہوں۔ انہیں معلوم ہے کہ ان کا مینڈیٹ چوری کا ہے اور ان کے چہروں سے خوف جھلکتا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کا ایوان میں اظہار خیال، کہتے ہیں یہ حکومت فارم 47 کی مرہون منت ہے۔ فارم 45 کے تحت نتائج آتے تو یہاں ہمارے 180 اراکین ہوتے۔ عمر ایوب کی اپنی تقریر نشر نہ کیے جانے پر تنقید، کہتے ہیں شہباز شریف کی تقریر پر کیمرہ آن تھا، میری تقریر بھی لائیو جانی چاہیے۔ عمر ایوب نے تحریک انصاف کے سیاسی قیدیوں کو رہا کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ کہا ہم نے حق اور سچ کی آواز اٹھانے کی جرت کی۔ پی ٹی آئی کے 10,000 سے زائد لوگ گرفتار ہوئے تھے۔ 9 مئی کی تمام فوٹیجز موجود ہیں۔ تمام واقعات کی آزادانہ انکوائری ہونی چاہیے۔ ہمارا خیال تھا 2018 میں سب سے بڑی دھاندلی ہوئی، 2024 میں اس دھاندلی کا ریکارڈ بھی توڑ دیا گیا۔ یہ پارلیمان عوام کی نمائندہ نہیں، دھاندلی کی پیداوار ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی نیوز کانفرنس، کہتے ہیں وہی قوتیں ذمہ دار ہیں جو 2018 میں تھی۔ جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہی ہے اور پارلیمنٹ وقار کھو رہی ہے۔ ان حالات کو تسلیم نہیں کرتے، اس پر عوام کا رد عمل آئے گا۔ سندھ اور بلوچستان اسمبلیاں خریدی گئیں، پورے ملک میں تحریک چلانے کا لاہ عمل بنائیں گے۔ ایک طرف میری خواہش ہے کہ محمود اچکزئی کو ووٹ دوں، مگر میری جماعت فیصلہ کر چکی ہے کہ کسی کو ووٹ نہیں دے رہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک کی بہتری کے لیے اچھا روڈ میپ دیا ہے۔ نوجوان نسل کو بھی آگے بڑھنے کی امید دی ہے۔ خاص طور پر 5,000 وظائف کی بات کی ہے۔ طلباء کو ریاست کے خرچے پر باہر جا کر پڑھنے کا موقع ملے گا۔ خواجہ آصف کی پارلیمنٹ میں گفتگو، کہا ایک ایسا قدم اٹھایا ہے جو ہمارے ملک کی اکانومی کو بہتر کرے گا۔ زراعت کے حوالے سے بھی اچھا قدم اٹھایا جائے گا۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کی وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد، کہا شہباز شریف کو کامیاب قومی انتخابات کے بعد وزیر اعظم پاکستان منتخب ہونے پر مبارکباد دیتے ہیں۔ ایران اپنے برادر ملک کے ساتھ باہمی تعلقات مضبوط بنانے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ دعا ہے
آنے والا وقت پاکستان کے لیے امن، سلامتی، استحکام اور خوشحالی لائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد، کہا قوم کے خادم شہباز شریف کا وزیر اعظم منتخب ہونا خوشحالی اور ترقی کی نوید لائے گا۔ شہباز شریف کی سپیڈ، محنت، کارکردگی اور ایمانداری کی دنیا معترف ہے۔ ان کا ماضی گواہ ہے کہ وہ میرٹ پر یقین رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم کے عہدے پر شہباز شریف کا انتخاب حقیقی جمہوریت کی فتح ہے۔ نواز شریف کی سربراہی میں آج سے پاکستان میں خدمت کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ اور پاکستان سپر لیگ میں آج ملتان سلطانز کا ٹاکرا کراچی کنگز سے ہوگا۔ ملتان سلطانز 5 مقابلوں میں جیت کے ساتھ ٹاپ پوزیشن پر موجود ہے۔ 3 شکستوں کے بعد کنگز کو لیگ میں بنے رہنے کے لیے فتح درکار ہے۔ کراچی کنگز بہترین 11 میدان میں اتار کر ہار کے تسلسل کو روکنے کی خواہش مند ہے اور دونوں ٹیموں کے مابین میچ نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم رات 7 بجے شروع ہوگا۔